السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں سنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے بات پاکستان میں دہشت گردی کی کریں گے۔ دہشت گردی کے واقعات جس میں مسلسل اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی ریاست کی اسٹریٹجی بھی اس حوالے سے بہت کلیئر ہے۔ جنوری سے مارچ 2025 تک کی صورتحال آپ کے سامنے رکھیں تو اب تک 80 دہشت گردانہ حملے ہو چکے ہیں، اور جن میں سے 2018 کی ہلاکتیں اب تک ہمارے سامنے ہیں۔ کے پی اور بلوچستان حملوں اور ہلاکتوں کا 94% بوجھ سہنے والے یہ صوبے ہیں۔ سب سے زیادہ کے پی اور بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گردی کے واقعات میں سے جو 2025 کے ہیں، جعفر ایکسپریس ہائی جیک، پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہے، اس کے علاوہ ڈرون حملے ہیں، اور چائنیز جو کارکنان پر ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، قتل کیا گیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ مزید بھی ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب، اب کے پی میں اور بلوچستان میں جیسے کہ ثنا نے ابھی کہا کہ زیادہ دہشت گردی ہے، لیکن ایک مطالبہ شروع ہو گیا ہے کہ کے پی سے فوج کا انخلاء کیا جائے اور جو ٹیررزم کے خلاف فوجی آپریشن ہے وہ بند کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی سے فوج کا انخلاء جو ہے اس کے نتیجے میں وہاں دہشت گردی میں کمی ہوگی یا زیادتی ہوگی؟ جس طریقے سے اس وقت دہشت گردی بڑھ رہی ہے، خارجی ٹی ٹی پی اور آئس پاکستان گروپ جو ہے یہ سارے وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں، اور جتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمارے آفس ٹروپس کا، اس کے بعد سول آرم فورسز کا، عوام کا، سویلینز کا، تو اس صورت میں یہ کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اور کوآرڈینیٹڈ ویل پلانڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں تاکہ ان کی کمر توڑ دیں۔ اور جو چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منی نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کو ختم کرنا ہے، ایلیمنٹ آف نیشنل پاور سارے یوز کرنے چاہیے، وہ ہونے چاہیے، وہ آپ اس میں آپ کو پروونشل گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ فوج دیکھیں اپنا کام کر رہی ہے، فوج روزانہ شہادتیں بھی دے رہی ہے، تقریباً 200 کے قریب روزانہ انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اب اس میں ہاں، جب لیکن اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کے پی کی پروونشل گورنمنٹ سے، ان کی جماعت کی جانب سے، کہ جو 245 کے تحت فوج کے پی میں بلائی ہوئی ہے وہ واپس بھیج دی جائے اور کے پی سے فوج کا انخلاء ہو جائے۔ اب صورتحال تو یہاں ہے، اور انہوں نے 10 دن میں ایک جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ اس جرگے میں کہ فوج کے پی میں رکھی جائے یا نہ رکھی جائے۔ تو میں اور آپ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں کہ عین ممکن ہے اس جرگے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ فوج کے پی میں نہ رکھی جائے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ جرگہ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہے اور وہاں پر قانون ہے، وہاں پر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اپنے عوام نے اپنے نمائندے جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجے ہیں، ان عوامی نمائندوں نے ایک اپنی حکومت بنائی ہے اور اپنے چیف منسٹر سے سلیکٹ کیا ہے۔ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ۔ جرگہ لوکل چیزوں کے لیے میں آئی ایگری، بٹ ناٹ فار دیس سچ تھنگ۔ جہاں پر پروونشل نیشنل ایشوز کی بات آتی ہے وہاں آپ کے جرگے استعمال نہیں ہوتے۔ اس وقت جو ملکی حالات ہے، جس طریقے سے انڈین کو جو مار کے حق میں ایک بری طرح شکست ہوئی ہے اور وہ اپنے زخم کو ابھی تک بھلا نہیں سکا، اور اب وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے اس کو وہ استعمال کرے، جو پراکسیز ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے فتنہ خارج ہے، فتنہ ہندوستان ہے، اس کو وہ استعمال کرے، اس میں ابھی شدت بھی آئی ہوئی ہے، تو یو کینٹ افورڈ اٹ۔ یہ ایشو جو ہیں ڈسیزن یہ فیڈرل گورنمنٹ لیول تک کے ہیں، آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہوتے ہیں، آپ کے فیڈرل۔ ہاں، لیکن آئین کے تحت تو پروونشل گورنمنٹ 245 ختم کر سکتی ہے اور وہ کہہ سکتی ہے کہ واپس چلی جائے، یہ اختیار تو صوبائی حکومت کا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے پہلے پی ٹی گورنمنٹ نے ایک ان کو یہ جتنے خارجیوں کو بلا لیا تھا، اور اس کے بعد جو حال ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے، اس کے جو آفٹر افیکٹس وہ ابھی تک چل رہے ہیں، تو اگر یہ ان کو فوج کو بلاتے ہیں اور 2-3 ہفتے میں وہاں پر انفلیکٹ دوبارہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد واٹ ول ہیپن؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ آئی تھنک اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ چیف منسٹر کا مینٹل لیول بھی ٹھیک ہے،
کیا یہ پاکستان کی نہیں سوچ رکھتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کے پی سے نکال لی جائے گی تو وہاں کچھ علاقے نو گو ایریا بن جائیں گے اور ٹی ٹی پی ان پہ قبضہ کر لے گی؟ 100% آپ نے پہلے نہیں دیکھا، اور وہ اس کے بعد پھر دوبارہ جو آپ نے اتنی ہم نے شہادتیں دی ہیں اپنے سول فورسز کی، فوجیوں کی، اس کے بعد سویلینز کی، کیا دوبارہ ہم اس کے یہی ہم کام کرتے رہیں گے، یا جو آپ نے کنٹرول کیا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر فوج جا کے آپ ایریا کو کلیئر کرتے ہیں، نیکسٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، ہولڈ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ری ایبلیٹیشن کرتے ہیں، دیٹ عمل از ناٹ گڈ۔ وہاں پر پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام آ جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ آنے کے بعد وہاں پر اس کو دوبارہ سیٹل کرتے ہیں، لوگوں کو واپس جو آئی ڈیز ہوتے ہیں ان کو واپس لے کر آتے ہیں، جو انٹرنیٹ ڈسپلیس پرسن ہوتے ہیں ان کو واپس لایا جاتا ہے، اور ان کو لانے کے بعد آپ وہاں پر سچویشن کو نارملائز کرتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں، پھر سارے لوگ واپس آئیں۔ جب آپ نے وہاں پر فوج سے کلیئر کروا لیا، ہولڈ کروا لیا، اور پھر اس کو ری ایبلیٹیٹ نہیں کیا، تو دیز آر دا ایشوز۔ پرابلم یہ کہ جو آپ نے پارا چنار میں دیکھ لیا کہ پارا چنار کے کیا حالات تھے اس وقت، اور اس کے بعد سی ایم صاحب چل پڑے آپ 22 اور 26 نومبر کے لیے وہاں پہ سامن کھڑائی کرنے کے لیے، کیا حال ہوا؟ اس کے بجائے اگر وہ ادھر جاتے اس حالات کو ٹھیک کرتے اور پھر نکلتے، تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑی ہی پرابلم ہے وہاں پر، گورننس از اے بیسک پرابلم۔ نہیں پر تو آپ یہ بیشک گورننس دیکھیں، گورننس از این ایشو۔ ہم دو صوبوں میں ہمارے ہاں دہشت گردی زیادہ ہے، بلوچستان میں اور کے پی میں۔ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ تو فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے، فوجی آپریشن کے حق میں ہر جگہ ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے وہ فوجی آپریشن کے حق میں بھی نہیں، اور وہاں جو ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو کے پی سے نکالو پھر امن ہوگا۔ تو یہ دو سچویشنز میں فرق ہے۔ ایک جگہ ایک گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ فوج کے بغیر امن ممکن نہیں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا نیریٹو ہے۔ ایک کے پی گورنمنٹ کا نیریٹو ہے کہ فوج کو نکالو پھر امن ہوگا، فوج کے ہوتے ہوئے امن ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہاں کے ہمارے کے پی کے ہمارے پشتون بھائی بہت محب وطن ہیں، ان کی سوچ بہت پاکستانی ہے۔ جب وہ جرگے میں بیٹھیں گے اور ایک فیصلہ کریں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ آئے گا پروونشل کیبنٹ کے اندر۔ کیبنٹ کے اندر بھی جو ہمارے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے کسی کو بھی ہوں، سب سے پہلے وہ پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کی سالمیت کی بات کریں گے، پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈری کی بقا کی بات کریں گے، اور دین دے ول ریلائز، اور آئی ایم شیور کہ انہی میں سے 90% فیصلہ کریں گے نہیں ہمیں فوج کی ضرورت ہے۔ فوج کو کہ اپنی جانیں ضائع کرنے کی کوئی بہت شوق نہیں ہے، لیکن جب ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے جہاں جانا پڑے گا، جتنی قربانی دینی پڑے گی وہ دیں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، آئی ایم شیور 90% کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ لے کے آ جائیں، ڈسکس کر لیں، یہ آپ بات بہت دونوں ہی صوبوں میں آپٹمسٹک ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے آپٹمزم کے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے تو یہ فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ شاید فوجی انخلا کی بات ہو جائے، 245 ختم کرنے کی بات ہو جائے، وہاں جو ایک سیولین اینڈ ایڈ ایکٹ ہے جس کے تحت فوج کو کے پی میں اختیارات حاصل ہیں، جس کا سپریم کورٹ میں سٹے قائم ہے، جس کے تحت فوج کے پی میں آپریشن کر رہی ہے، اس سٹے کو ختم کرانے کے لیے کے پی گورنمنٹ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دے۔ مجھے تو گراؤنڈ ریالٹیز اس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں، میں آپ کے آپٹمزم کے ساتھ نہیں ہوں۔ نہیں دیکھیں مزمل صاحب، کسی حالت میں بھی سپریم کورٹ اس کو آنر نہیں کرے گا، سٹے ختم نہیں کرے گا، کسی حالت میں سٹے ویکیٹ نہیں کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان is also responsible for the safety and security of the territorial boundaries of Pakistan۔ پر اگر کے پی گورنمنٹ اپنی درخواست ہی وڈرا کر لیتی ہے تو سٹے انفریکچرز ہو جائے گا، وہ کہہ دیں گے کہ سٹے تو کے پی گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے نا، تو وہ واپس لے لیں گے۔ کے پی گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے، لیکن کے پی گورنمنٹ کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ اس کو سٹے ویکیٹ نہیں، سٹے واپس نہیں لیں گے۔ اس لیے نہیں لیں گے، they know کہ what is going to happen with the people of KPK۔ پشتون بھائیوں کے ساتھ ہمارے کیا ہونا ہے، کیا جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس طریقے سے وہاں پر۔ بٹ اس وقت ایک اور بھی میں بتا دوں کہ افغان گورنمنٹ کی پالیسی بھی کافی حد تک اب چینج ہو گئی ہے، انہوں نے فارجیوں کو ڈس آرم کرنا شروع کر دیا،
انہوں نے ان کو غزنی کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے. افغان جو تھے نیشنل جو آرمز ہو کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے فوجیوں کے ساتھ, ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیے. کافی چینجز آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ابھی کافی امید ہے کہ یہ چیزیں نہیں کی جائیں گی, اور اس میں نہیں, حکومت پر فیڈرل گورنمنٹ کو چونکہ انہوں نے وہاں سختی شروع کر دی ہے, لہذا ہم ایک دم ان کا انفلیکس دیکھ رہے ہیں. ہم بنو میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی 200-250 اکٹھے داخل ہوئے ہیں, ہم تیرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک بڑی تعداد. ہمیں ایک ان کا انفلیکس بھی تو نظر آیا ہے, کیونکہ اگر افغانستان ان کو وہاں سے غزنی شفٹ کرتا ہے تو وہ غزنی جانے کی بجائے ادھر ہمارے فاٹا ایریاز میں آ کر کاروائیاں تیز ہو گئی ہیں, لڑائی بڑھ گئی ہے, ڈرونز کا یوز ہے, کوارڈ کاپٹرز کا یوز ہے, امریکن اسلحے کا یوز ہے, ایک باقاعدہ لڑائی کی صورتحال بن گئی ہے. دیکھیں مزمل صاحب, اس میں بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایک ان کی پراپر طریقے سے ٹیم جانی چاہیے کے پی کے گورنمنٹ. کے پی گورنمنٹ کے پی کے از پارٹ آف پاکستان. دے شوڈ گو اینڈ ٹیل دیم آل دا گراؤنڈ ریئلٹیز. ان کو بتائیں, بریف کریں. اگر انہوں نے کہہ دیا ڈزنٹ مین کہ ہاں وی کیپ کوائٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے پوری منسٹر انٹیریئر, سیکٹری انٹیریئر, they should go there along with the defense جو منسٹری وہ کی تو طرف ان سے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایون یہ نہیں How they will ہاں, cooperate. مزمل صاحب یہ سننے کی تیار ہو نہ ہو, they must go last ditch effort وہاں جا کے ان کو بتائیں کہ اس کے کیا implications ہوں گے, and the whole responsibility lies with the chief minister پر of ایک state. نیریٹو یہ بھی تو ہے نا کہ جو امن مارچ ہو رہے ہیں وہاں پر, وہ بھی تو فوجی انخلا کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ فوجی, یہ امن مارچ صرف ان لوگوں کے ہیں جو یہ سیلف کریٹ کر رہے ہیں, خود کروا رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں سے جب باقی لوگوں سے پوچھے, اب تو وہاں کے لوگ بلکہ سپورٹ کرتے ہیں. جب آپریشن ہوتے ہیں تو یہ فوجی چھپتے ہیں تو ان کو آگے فوج کی مدد کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں چھپے ہوئے ہیں, اور ان کے خلاف اسلحہ اٹھا کے ان کے خلاف فوج سے لڑتے ہیں. یہ بھی یہاں پر شروع ہو گیا. سو اس کے لیے ہمیں جا کے ضرور, یہ آپ کی کوئی یہ انڈیا پاکستان کا بارڈر نہیں ہے. دے شوڈ گو ہیو اے ویری ہائی لیول میٹنگ, وہاں جا کے پوری تیاری کر کے جائیں, اس کے امپلیکیشن بتائیں, اس کے بتائیں کہ دین لیٹر آن ہو ول بی رسپانسبل, اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کتنی اور نقصان ہوگا. یہ ساری پلس مائنس بتائے جائیں گے تو آئی ایم گارنٹی یو کہ پیپل ول انڈرسٹینڈ جب ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, تو ایک تو, اور بلوچستان پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں کوئی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جتنا ہمارا فوجی لاس بلوچستان میں ہو رہا ہے, جتنے ہمارے جو فوجیوں کی جانیں بلوچستان میں جا رہی ہیں ٹارگٹ کلنگ میں, آئی ڈی بلاسٹ میں, ایسا لگتا ہے ہمارے پاس کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ. Although کہ بلوچستان گورنمنٹ بالکل کا حال ہے. سپورٹ بھی ہے. دیکھیں مزمل صاحب, بالکل حال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, ہم نے کتنی بڑی ٹیم ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی 1 مہینہ بیٹھی ہے وہاں جا کے. وہاں کی پولیٹیکل نیشنل پارٹی جو ہیں, جو ماڈریٹ پارٹی ہیں, ان کی ریزرویشن ہم نے سنی ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں. ہم نے سوشو اکنامک پیکج کے لیے کس سے بات کی ہے, کیا ان کو ان سے سنی ہے. اس کے بعد نمبر 3, ہم نے ان کو کون سی وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ ان کی وہ ہم نے کی جہاں وہ چاہتے ہیں, کیا پرابلم ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس دفعہ الیکشن میں سارے جتنے وہاں پر جو مین نیشنل پارٹی کے لیڈرز تھے, ان کی وہ الیکشن میں ہار گئے. ان کی جگہ پر وہ لوگ جیتے جو وہاں کے رہنے والے نہیں تھے. تو آپ جب تک ان لوگوں کو مین سٹریم میں نہیں لے کر آئیں گے, آپ ان کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں دیں گے, آپ ان کو ایک مینڈیٹ نہیں دیں گے, آپ ان کو اسمبلی میں نہیں لے کر آئیں گے, تو کیسے چلے گا. وہ تو انڈیا کا بڑا کام آسان کرتے ہیں. دیکھیں ایک جوان بچہ, اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, چھوٹے بھائی کی تعلیم ہے, جاب نہیں ہے, بھوکا مر رہا ہے, اور اس کے بعد وہاں انڈین آتے ہیں, را کے ایجنٹس آتے ہیں ہوسٹائل ایجنسیز کے, کہتے ہیں یہ لوگ 20,000 روپے لو, فلاں دھماکہ کر دو, فلاں کو مار دو, کر دیتے ہیں. دس از دا ایشو. اب آپ مجھے بتائیے, جہاں پر زمین ہے, ایک انسان کو بہت زیادہ زمین ہے, وہاں پانی نہیں ہے, آپ کولیکٹیو کو سولر لگا دیں. جس کے بعد مویشی پالنے کی جگہ اور ویسے نہیں ہے, اس کو کچھ مویشی دے دیں. ان کو آپ بزی کریں اکنامیکلی. آپ جنگسز کو جا کے وہ دیکھیں, پھر آپ ڈیولپمنٹ, فوج ساری ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, جتنا پیسہ ملتا ہے آپ سارا کھا جاتے ہیں وہاں پر. وہ آپ کے جتنے یہ وڈیرے ہیں, آپ کے ملک ہیں اور سردار ہیں, آپ نے روڈ ڈیولپمنٹ کریں, انڈسٹری لگائیں, ہیلتھ فیسلٹی دیں.
सब बात बनेगी ना। स्कूल आपने होने कुछ चाहिए किया तो है अच्छे, नहीं। बहुत उन शुक्रिया। लोगों ठीक की है, महरूमियों को खत्म किया जाना ठीक चाहिए, है। बिल्कुल ठीक ठीक, है। ये 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाई, बिल्कुल और ठीक, फिर वो जो मॉडर्न लोग हैं, कुछ लोग इनमें से, उनको अप्रोच करें। ट्रू। आप सिर्फ फौज तो अपना काम करती रहेगी, फौज तो डेवलपमेंट भी कर रही है, लड़ाई भी कर रही है, बट ठीक द लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट वेल अपने लेवल पे उस तरह से ठीक, इकदाम नहीं कर रही बहुत जिस तरह से शुक्रिया। करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिस नवाज साहब। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह भारत और पाकिस्तान के केपी, बलूचिस्तान या किसी भी कोने में दहशतगर्दी को भारत से बआसानी जोड़ा जा सकता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियों पे धमकियां दिए चले जा रहा है। पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान का क्लियर स्टैंस है, हमारी रियासत का स्टैंस क्लियर है कि भारत की दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसे किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली साहब, एक टेररिज्म के हवाले से कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क में हुई, काफ़ी इग्नोर हो गई, जिसमें 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स के आर्मी चीफ, भारत के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल कोरेला और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में तो कम बात हुई है, भारत की लोकसभा के इजलास में इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है, और राहुल गांधी साहब ने अपनी तकरीर में इस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है कि टेररिज्म की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो पाकिस्तान में हो रही है, तो भारत का क्या नैरेटिव है। हम तो ज़्यादा पाकिस्तान में इस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर ही कर गए, लेकिन अब चूँकि ज़्यादा इंडिया ने इसको फोकस कर लिया, तो मैंने कहा आपसे इस पर बात कर लें। क्या ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 4 आर्मी चीफ, जनरल कोरेला और आसिम मुनीर इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे थे? बहुत शुक्रिया। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं क्विकली, जिस तरह आपकी मेज़बान ने एक बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो मरकज़ और सोर्स है वो भारत है, तो मैं समझता हूँ अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इस बात का सबूत है कि भारत को सिर्फ पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं गर्दानता, बल्कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और आलमी सतह पे भी भारत को दहशतगर्दी का एक अहम सोर्स समझा जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ख़त एक सिख रहनुमा को तहरीर किया, वो इस बात का सबूत है कि खुद अमरीकी सदर जो है वो अब सिखों से हमदर्दी रखते हैं, जितने जुल्म सितम का आलमी सतह पे उनको भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की जानिब से सामना करना पड़ रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इब्तदाई कलमात के तौर पे कि भारत जो है अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं फैला रहा, वो जनूबी एशिया के और अपने तमाम हमसाया ममालिक में बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा और महारत रखता है दहशतगर्दी की पुष्टपनाही का। और अब वो आलमी ताकतें, खुसूसन अमेरिका जिसका वो तस्वीराती हलीफ भी था, वहाँ भी ये तशवीश पैदा हो चुकी है कि ये रॉ के ज़रिए से जो अपने सियासी मुखालफिन को हलाक करने के लिए जो लोग भेजते हैं वो अमेरिका की कौमी सलामती के लिए भी ख़तरा है। तो ये पाकिस्तान की एक तरह से सिफारती सतह पे बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मैं आता हूँ आपकी ये जो कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला दिया, मैं समझता हूँ कि जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की मैं समझता हूँ एक तारीखी कामयाबी के बाद भारत को न सिर्फ दाखिली सतह पे उनकी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है, बहुत शदीद दबाव और तनकीद का सामना कर रही है लोकसभा में भी, और इसके साथ ही साथ सियासी हलकों के साथ साथ वहाँ के जो संजीदा और कोहना मश्क सफारतकार और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी हैं, उनके पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे शिव शंकर मेनन, उनके पुराने हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में राघवान साहब, वो भी समझते हैं कि भारत ने बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है पाकिस्तान पे हमला करके। और अब चूंकि पिछले चंद माह में उन्होंने मुंह की खाई है, तो अब वो ज़्यादा शद्दोमत से पुष्ट पनाही की कोशिश कर रहे हैं टीटीपी, बीएलए वगैरह की। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो तीन उसके पहलू हैं। पहला पहलू जो है
وہ سفارتی اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے مغربی ہمسایوں جن کی سرحدیں بدقسمتی سے بھارت کی دہشت گرد اسپانسر تنظیمیں استعمال کرتی رہی ہیں ان کو قائل کریں کہ یہ ہم دونوں کے مشترکہ دشمن ہیں. اور اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے دو بڑے امپورٹنٹ انگیجمنٹس ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے نائب وزیر اعظم نے بھی حال میں کابل کا دورہ کیا. سی پیک کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ایک انسینٹیو کے طور پہ. ساتھ ہی ساتھ ازبکستان، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرین بھی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایران سے بھی ابھی 2 تاریخ کو ایران کے صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں، جس میں یقینی طور پہ ہم مشترکہ دشمنوں کو آئسولیٹ کرنے کے اوپر غور کریں گے. اب ہم آتے ہیں یہ جو 4 سینٹرل ایشیا کے ممالک کی فوجی قیادت، سینٹ کام کی فوجی قیادت اور پاکستان کی فوجی قیادت مل بیٹھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس خطے میں سب سے بڑا خطرہ ان تمام ممالک کے لیے مشترکہ طور پہ دہشت گردی ہے. تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ عالمی اور ریجنل دہشت گرد تنظیموں کا دوبارہ سے گڑھ بن چکا ہے اور جن کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی بھی ایک طرح سے ری انفورس کر رہی ہے ہماری روایتی ڈپلومیسی کو، اور پاکستان کا جو بیانیہ اور موقف ہے اور جو ایک ذمہ دار پرامن پالیسی پر عمل ہے اس کو دنیا کی تمام پاور سینٹرز چاہے وہ جنوبی ایشیا کے ہوں چاہے عالمی طاقتیں ہوں وہ سراہ بھی رہے ہیں. اور بھارت ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور آئسولیٹ بھی ہو رہا ہے انٹرنیشنلی بھی اور ان کی حکومت ڈومیسٹکلی بھی. اب دیکھیں نا، آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا کہ 2 تاریخ کو ایرانین صدر پاکستان آ رہے ہیں. ایک مسئلہ پاکستان کو ایران سے بھی رہا ہے نا کہ ایک تو وہاں را کا نیٹ ورک ہے، BLA وغیرہ کے لیے سیف ہیونز ہیں، اور جو فتنۃ الہندوستان کی سپورٹ ہے اس کے لیے جو ہمارا ایرانین بارڈر ہے وہ ایک سیف ہیون کے طور پہ یوز ہوتا ہے. لیکن حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں ایران کی اور انڈیا کی ہم نے دیکھا ہے کچھ آپس میں تعلقات سرد بھی ہوئے ہیں. انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو اس میں بریک تھرو لگتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں بلوچستان میں امن تب تک نہیں ہوگا جب تک ایرانین بارڈر پہ جو ایرانین سائیڈ ہے وہاں سے سیف ہیونز ختم نہیں ہوں گے. بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کی جو حالیہ جنگ تھی اس میں جتنی کھلم کھلا عوامی سطح پہ، سیاسی سفارتی سطح پہ اور بھارت کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اور کوپریشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سنجیدہ اور اعلیٰ سطح پہ ایرانی جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس کو اگنور کر سکتے ہیں. اور بلکہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ تو کھل کے سپورٹ بھی کر رہے تھے، ہمدردی بھی دے رہے تھے، انکریج اور موٹیویٹ بھی کر رہے تھے اسرائیل کو ایران کے خلاف. تو یقینی طور پہ ایران کی حکومت، ان کی قیادت اور انٹیلیجنس اور فوج کے لیے یہ جو بھارتی قوم کا، حکومت کا، فوج کا اور انٹیلیجنس کا طرز عمل ہے وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ ان کے حقیقی دوست و دشمن کون ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ BLA TTP اور مجید بریگیڈ کے کچھ عناصر جو ہیں وہ ایران کی سرحدیں ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، جن کے خلاف ہم نے ایک فضائی آپریشن بھی جوابی کارروائی کے طور پہ کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک نیا موقع سامنے آیا ہے جس کا بھرپور انداز میں اور بر وقت اس پہ کام کرنا ضروری ہے، تاکہ ایران کی اب جب قیادت چند دنوں بعد پاکستان آئے تو ہمیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہیں. اگر اس خطے میں ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی، ٹریڈ، کامرس، انویسٹمنٹ اور خوشحالی اور سلامتی کے سفر کو مل کر آگے بڑھانا ہے تو وہ دہشت گرد تنظیمیں جو بھارت کی پشت پناہی کے ذریعے سے ایران کی سرزمین استعمال کر رہی ہیں وہ نہ ایران کے دوست ہیں نہ پاکستان کے دوست ہیں، اور ان کا مل کر ہمیں خاتمہ کرنا ضروری ہے تاکہ جو بارڈر ریجن ہے وہ سیکیور بھی ہو اور دونوں ملک جو ہے وہ ٹریڈ کے ساتھ، کوپریشن کے ساتھ مل کر جو ہے خوشحالی و ترقی کا یہ سفر طے کر سکے. اب دیکھیں نا، پچھلے ہفتے زاہدان میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جب عدالت میں وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور ایک واقعہ ان کے آذربائیجان کی سرحد کے قریب بھی ہوا ہے جہاں پاسداران انقلاب کے ایک چوکی پر حملہ ہوا ہے، اور اس میں سنی گروپ جند اللہ کا نام آ رہا ہے.
اب ایران جند اللہ کے حوالے سے پاکستان پر الزام لگاتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک طرف وہ ہم پر جند اللہ کے حوالے سے الزام لگاتے ہیں, ہم ان پر BLA کے حوالے سے الزام لگاتے ہیں, تو آپ جو ایرانین پریزیڈنٹ کا دورہ ہے جو کل ایک دن بعد سے ہوگا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف دیکھیں نا, ان کے پاس بھی ایک اپنی چارج شیٹ ہے, ہمارے پاس بھی ہے, دونوں ملک اس کو کیسے حل کریں گے؟ اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ متعدد تنظیمیں ہیں اور گروپس ہیں جو کہ دونوں کے جو بارڈر ریجن ہیں ان کو ایک دوسرے کے خلاف اپنی مسموم کارروائیوں کے لیے, دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. لیکن ان میں کچھ گروپس ایسے بھی ہیں جو کہ جن کو ہم نہ صرف پاکستان, ایران بلکہ افغانستان بھی مشترکہ دشمن سمجھتا ہے, جس میں خاص طور پہ آئیسس شامل ہے. آپ جانتے ہیں کہ آئیسس کو اقوام متحدہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے, اور آئیسس جو ہے ان کو افغان طالبان بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, اور وہاں پہ کئی بڑے لیول پہ کارروائیاں انہوں نے کی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی کارروائیاں جو ہیں جو ہزارہ کمیونٹی ہے بلوچستان میں ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. ایران کا تو ایک تصویراتی ان کے ساتھ مخاصمت بڑی پرانی ہے کہ شام کے اندر جو کانفلکٹ تھا اس میں بڑھ چڑھ کر آئیسس مخالف جو حکومت اس وقت کی تھی اس کی سپورٹ ایران نے کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں, اور پھر جو آپ نے ابھی بات کی سنٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں, روس ہے, چین ہے, یہ سب بھی آئیسس کو اس خطے کے لیے ایک دشمن اور خطرہ سمجھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایسے بھی مواقع موجود ہیں جس میں ہم مل کر ان تنظیموں کا خاتمہ کریں, اور یقینی طور پہ یہ بات بہت اہم ہے کہ BLA ہو, جند اللہ ہو, مجید بریگیڈ ہو, اور ان تمام تنظیموں کا میں سمجھتا ہوں اس خطے کی سلامتی, اسٹیبلٹی, اکنامک پروگریس اور عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مل کر ایک ہمہ جہت اور سنجیدہ اور فیصلہ کن کارروائی کی جائے, تاکہ یہ خطہ اپنے وسائل, اپنے مواقع سے بھرپور استفادہ کر سکے. آپ کو لگتا ہے ایران اور پاکستان کی فورسز مل کر کمبائنڈ آپریشن بھی کر سکتی ہیں کہ ٹیررسٹ تنظیمیں مشترکہ اہداف کے تحت بھی بارڈر پہ, یا ابھی اٹس ٹو فار ٹو سے کہ اس بارڈر کو سیو کرنے کے لیے دونوں سائڈز مل کر مشترکہ آپریشنز کریں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ اعلیٰ سطح پہ جو قیادت کی ابھی گفت و شنید ہوگی اس کے نتیجے میں سامنے آئے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انکریمنٹلی اور گریجولی اس تعاون کو آگے بڑھایا جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان ایک انٹیلیجنس کوآپریشن اور شیئرنگ کے حوالے سے ایک میکنزم بہرحال موجود ہے, اس کو زیادہ مؤثر اور ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعتماد میں اضافہ کریں. جو دہشت گرد ان کے علاقے میں اگر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, ہم ان سے شیئر کریں اور ان سے توقع کریں کہ وہ اس کے خلاف بھرپور اور بروقت کارروائی کریں. سملرلی ایک انٹیلیجنس شیئرنگ دونوں جانب ہو, بارڈر سیکیورٹی کو امپروو کیا جائے, اسمگلنگ, نارکو ٹریفکنگ اور جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کم کیا جائے, اور بتدریج پھر ہم اپنی سرحدوں کے اندر جو ہے بروقت اور صحیح اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لے سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے بجائے اس کے کہ ہم جوائنٹ آپریشن کی بات ابھی اس سٹیج پہ کیونکہ دونوں ہی کنٹریز کا جو کامن انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کو کارنر کرنا ہے. ایسی خبریں آئی ہیں کہ افغانستان نے جو TTP ہے اس کو ہمارے بارڈر سے غزنی کی طرف شفٹ کرنے کی بات کی ہے, جس کے بعد ہمارے ہاں انفلکس زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو افغان گورنمنٹ کی پالیسی میں ٹورڈز TTP کوئی چینج نظر آیا ہے, یا یہ سب افواہیں ہیں, ابھی ان کی پالیسی ٹورڈز TTP وہی ہے, ان کو سیف ہیون دینا, فیسیلیٹیٹ کرنا؟ دیکھیں اس کے تین پہلو یکساں امپورٹنٹ البتہ مختلف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو TTP ہے یہ ایک حقیقت ہے افسوسناک کہ جو افغان طالبان کی ان کے ساتھ ایک نظریاتی کنورجنس تو پایا جاتا ہے, اور ایک ہمدردی کا پہلو بھی موجود ہے, اور بارہا کمٹمنٹ کے باوجود ان کی جو قیادت ہے وہ ایک مؤثر اور ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی کارروائی TTP کے خلاف کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آئی ہے. البتہ ابھی جو حالیہ دورہ میں سمجھتا ہوں دو بڑے اہم دورے ہوئے ہیں, پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا بھی دورہ ہوا کابل کا, اور محسن نقوی صاحب کا بھی دورہ ہوا, اور ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو کہ بڑے اہم ہیں جو حقانی نیٹ ورک کے بھی سربراہ ہیں ان سے مشاورت ہوئی ہے, اور یوں لگتا ہے
کہ وہ کافی ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی سرپرستی دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو زیادہ اہم بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بردباری اور دانشمندی کا پاکستان اور چین نے جو ثبوت دیا ہے وہ صرف ان پہ دباؤ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بہت لیوکریٹو اور ٹینجیبل انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ اگر وہ زیادہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں, دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اپنی سرحدوں سے, تو ان کو اس خطے میں خوشحالی کے زیادہ بہتر اور بڑے ثمرات مل سکتے ہیں, جس میں سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنا بھی شامل ہے, اور جس طرح میں نے گزارش کی ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ریل لنک اور ٹریڈ روٹ ڈیولپ کرنا بھی شامل ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے وہاں کے عوام کے لیے مواقع بھی آئیں, خوشحالی اور ترقی میں بھی اضافہ ہو, اور بجائے کہ وہ انڈین فنڈڈ جو پراکسیز ہیں ان کی سرپرستی کریں, وہ امن اور خوشحالی اور ذمہ داری کا راستہ چوز کریں, تاکہ نہ صرف ان کے عوام کے معاشی مسائل حل ہو سکیں بلکہ دنیا بھی ان کو زیادہ ذمہ دار حکومت کے طور پہ سمجھے اور ان کی ریکوگنیشن کے جو معاملات اور چیلنجز ہیں ان میں بھی کمی آ سکے. بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. مارکہ حق کے بعد انڈیا کو آئسولیٹ کرنے میں پاکستان بڑا کامیاب ہوا اور پاکستان مسلسل انڈیا کو ایکسپوز کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر. اس پر بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے, جبکہ ہمیں دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. احمد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. بریگیڈیئر صاحب, ایک جو مسئلہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب ہمیں پیش آ رہا ہے وہ امریکی اسلحے کا ہے جو نیٹو وہاں چھوڑ گیا, جن میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے پاس ڈرونز ہیں, کوارڈ کاپٹرز ہیں, M16 ہیں, نائٹ ویژن گوگلز ہیں, جس کی وجہ سے جو لڑائی ہے وہ دہشت گردی کے خلاف اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے. یہ اب دہشت گرد کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, یہ تو فوج کے ساتھ لڑائی لگ رہی ہے. اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس فاٹا میں اس وقت جو ابھرتی ہوئی صورتحال ہے کہ جس میں ان کے پاس جدید گیجٹس ہیں, جیسے آپ نے کہا ان کے پاس نائٹ ویژن گوگلز ہیں, ان کے پاس M16 رائفلز ہیں, راکٹ لانچرز ہیں ایڈوانس قسم کے, اور دوسری گیجٹس, ایون یونیفارم وہی ہیں جو کہ امریکن جب یہاں سے گئے تھے تو پیچھے عبوری گورنمنٹ کے حوالے کر کے گئے تھے, تو اور وہی گاڑیاں بھی ایون اپنے بارڈر ایریا تک لے کر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ان تمام سچویشن کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان نے بارہا دفعہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر عبوری گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے. ایون ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں پر گئے تھے, پھر چائنا میں بھی جا کے بیجنگ میں جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی, چائنیز نے اس کو انگیج کیا, اور جو ہے وہ لیبر پوتی کر کے تو وہ ضرور بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو جو ہے استعمال نہیں ہونے دیں گے دو ایگریمنٹ کے تحت, لیکن ایز سچ آن گراؤنڈ اس طرح سے چیزیں ہو نہیں پا رہی. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی شدت میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی ہے, لیکن اس کو میں زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان آرمڈ فورسز کی جو ہے وہ اسٹریٹجی, ہماری بڑھتی ہوئی جو کیپیبلٹی ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی, اور لوکلز جو سپورٹ کر رہے ہیں فاٹا کے اندر عوام فورسز کے آپریشنز کو, اس کو میں دینا چاہوں گا. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے 30 سے زیادہ ایٹ ون ٹائم ہم نے جو ہے یہ جو فطرت الہندوستان اور خارج ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ جنم واصل کیا ہے, لیکن ابھی تک وہاں سے ایفرٹس جاری ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی کہوں گا کہ جو وہاں پہ افغانستان کی بری گورنمنٹ ہے اس کی رٹ اتنی اسٹیبلش نہیں ہے ایسے علاقوں میں جو کہ پاکستان کے فاٹا کے علاقے کے ساتھ لگتی ہے, اور چونکہ وہاں پہ ڈفرنٹ وار لارڈز ہیں جو انڈیپینڈنٹلی انڈیا سے پیسے لیتے ہیں, فنڈنگ لیتے ہیں, اور پھر ان کو پیسے دے کر پاکستان میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب ہم تقریباً 20 سال سے کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز میں ہم اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور آج بھی آپ دیکھیں تو بریگیڈیئر صاحب ایک دیکھیں نا ایشو ہے ڈرونز کا. ہمارا موقف ہے سیکیورٹی فورسز کا کہ اب یہ ڈرونز جو ہیں یہ TTP کے پاس ہیں اور وہ ڈرونز یوز کرتے ہیں. دوسری سائڈ کا موقف ہے کہ یہ فوج یوز کرتی ہے. اب اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے, عام شہریوں کو بھی کے علاقوں میں بھی جا کے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ فوج نے مارا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ TTP نے مارا ہے. ایک دور میں تو دہشت گردوں کے پاس ڈرونز نہیں ہوتے تھے, پتہ تھا یہ فورسز کے پاس ہیں, لیکن اب تو دونوں سائڈز کے پاس ڈرونز ہیں جس کے نتیجے میں شہریوں کی زندگی خطرے میں ہے. یہ صورتحال کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں ڈرونز ایسے جو ایڈوانس ڈرونز ہیں جو ہم
جیسے ایران اسرائیل کی جنگ میں ہم نے دیکھے یا اس سے پہلے امریکن یوز کرتے آئے تھے، اس طرح کے ایڈوانس ڈرونز ان کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی اب اتنی کامن ہو گئی ہے، اسپیشلی جو کوڈ کاپٹرز ہیں کہ جس کے نیچے چھوٹے ہتھیار لگا کے آپ کسی حد تک اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اسمگلنگ اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی ہو رہی ہے، انڈینز بھی جو ہے اپنے ایران کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ تو وہ اسلحہ ہے جو جب ایران اور افغانستان کے تعلقات بہتر تھے یہ، اور اب ہم دیکھا اور اب اس طرح سے حالات نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں افغانی بھی انوالو تھے جو را اور موساد کی ہیلپ کر رہے تھے اسرائیل کے اگینسٹ، جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ اسرائیل کی سپورٹ لیتے ہوئے۔ تو یہ وہ ویپنز اور جو کچھ اس طرح کے اسمال لیول کے یا چھوٹے لیول کے قدرے تھوڑا سا کم صلاحیتوں والے ڈرونز ہیں جو پہلے آ چکے تھے، لیکن پاکستانیوں نے اس کو گرایا بھی ہے، لیکن آف کورس اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کے جدید ڈرونز نہیں ہیں کہ جیسے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں یا جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کوائڈ کاپٹر کہہ لیں، ڈرون کہہ لیں، لیکن وہ اوپر سے آ کے گرتا ہے جب تو اس کے اندر آئی ای ڈی تو لگا ہوتا ہے اور وہ دھماکہ تو کرتا ہے، آدھا کلو آئی ای ڈی لگا ہوتا ہے اور وہ ایک مناسب دھماکہ تو کرتا ہے جس سے جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو عام شہری تو اس کو کوائڈ کاپٹر نہیں ڈرون ہی کہتا ہے نا جی، وہ اوپر سے آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو اسیسمنٹ ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور کوڈ کاپٹرز کا استعمال جو ابھی پاکستان انڈیا کی اسکلیشن ہوئی تھی اس میں بھی کافی کیا، پاکستانیوں نے بھی کیا، لیکن اب یہ چونکہ اتنی کامن ٹیکنالوجی ہوگی، ہر شادی والے گھر میں آپ کوڈ کاپٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب کوڈ کاپٹرز کو آپ انٹینٹ اگر چینج کر لیں، اس کے نیچے چھوٹی آئی ڈی لگا لیں ٹائمر کے ساتھ، تو اس کو وہاں سے اگر ڈراپ اپ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو وہ حرکت تو اس طرح کی چیز ہوگی۔ لیکن آف کورس یہ ضرور ہے کہ لوگ بھاٹا کی یہ سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا نیٹ ورک کے اوپر اس کو چھالا بھی کافی جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یا کوئی اس میں فورن انوالومنٹ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن کوڈ کاپٹر چونکہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں، اس کو انٹینٹ چینج کر کے اگر ایسا کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ جو چینل آپ کا ہے، جیسے میں بات کر رہا ہوں، ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کوڈ کاپٹرز کو اتنے فاسٹ مینوریبل نہیں ہوتے ہیں، اس کو آپ اسمال آرمز کے ذریعے بھی گرا سکتے ہیں۔ تو اگر لوکل لوگوں کو بھی اس کے اوپر ایجوکیٹ کیا جائے، جو کہ آرم فورسز کر رہی ہے، تو ہم ان کو ہوا میں بھی تباہ کر سکتے ہیں جیسے پاکستانیوں نے انڈیا کے خلاف کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ چیز ایک ابھرتی ہوئی چیلنج ضرور ایک تھریٹ ہے، لیکن اس کو بھی کاؤنٹر جو ہے وہ پاکستان فورسز کر رہے ہیں، اور اسپیشلی دوست پوسٹیں ان کو انگیج کر رہی ہیں جو کہ بارڈر یا فاٹا کے ساتھ ساتھ جو ہماری بارڈر ہے یا ہماری بارڈ وائر لگی ہوئی ہے ان کو انگیج ہم کر رہے ہیں، لیکن چند ایک ضرور ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ جی ٹھیک ہے احمد صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ٹینشن ہے وہ تو ہم آبزرو کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ بھارت مسلسل میزائلز کے تجربات بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی جواب دے رہا ہے، انٹرنیشنلی ایکسپوز بھی کر رہا ہے بھارت کو۔ بھارت جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کر رہا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کے اوپر جو پریشر ہے اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے وہ پاکستان پر دوبارہ سے اٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں ڈے ون سے جب سے یہ 10 مئی کو ہم نے جواب دیا تھا جس کے سلسلے میں یہ بھاگے پھر امریکہ کی طرف اور جنگ بندی کرائی تھی، اس دن سے لے کے اب تک ہم بالکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کو شرارت کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ ہم ڈے ون سے جب پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوتے ہیں تب سے انڈیا کو پڑھتے ہیں، اور جب سے 10 مئی کو ہم نے آپریشن بنیاد مرصوص کا ٹکا کے جواب دیا تھا اس کے بعد تو انڈیا کی ہر بک کو ہر پیج کو ہم 10 دفعہ ریوائز کر چکے ہیں، اور 26 اب ٹارگٹس نہیں ہوں گے، 26 کو 10 سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں، کیونکہ ڈی جی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں کہ اس دفعہ کا جو نقصان انڈیا کو ہوگا پھر وہ اس کی دوبارہ مستقبل میں کبھی ہمت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس کا جو یہ آپریشن مہادیو نامی اس نے ایک نیا پروپیگنڈا اس نے شروع کیا ہے تاکہ اپنی پارلیمنٹ میں ہونے والی ڈیبیٹ کو سبوتاژ کر سکے۔ اس میں بڑی مذاقہ خیز قسم کی اس نے آرگومنٹس دیے ہیں کہ وہ جو مارے جانے والے مبینہ طور پہ پاکستانی ہیں 3، ان کے پاس سے ایک کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ ملا ہے، ایک کوئی سیٹلائٹ فون ملا ہے جو آئی ایس آئی کے ساتھ وہ بات کر رہا تھا، اور کل جو ہے وہ امت شاہ صاحب تو یہ تک کہہ گئے کہ ان کے پاس سے چاکلیٹس ملی ہیں جو پاکستان کی بنی ہیں۔ تو وٹ کائنڈ آف آپ کس طرح کا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں جو نہ صرف ان کے ڈومیسٹک آڈینس نہیں مانیں گے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ تو ان کی بالکل اب اس طرح سے جو دنیا مذاق اڑا رہی ہے۔ بہت شکریہ احمد صاحب۔ مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے سنا نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔